خراب کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، ان کے ساتھ جو ہے کہ ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے، یہی نا معاملہ ہوتا ہے بھائی. اور مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اوپر ظلم کریں گے، بلیک میل کریں گے، طرح طرح کی باتیں. آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو آج بھی ایسا ہے. گھر واپسی بات آگے بڑھتے. میرے قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ بات کہہ دی. کیا کہہ دی کہ اے قوم کے لوگوں، اگر ان مومنوں کو، یعنی کہ جو مجھ پر ایمان لائیں، جو اللہ پر ایمان لائیں، میری دعوت میں کو قبول کیے اور مسلمان ہو گئے، بھلے تمہاری نگاہ میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، بھلے تمہاری نگاہ میں یہ کمزور ہیں، ان کو تم کیا کہتے ہیں کہ احمق سمجھتے ہو، گھٹیا درجہ کا سمجھتے ہو، واٹ ایور، ہے نا، لیکن میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، ہے نا. یہ مومن کو اپنے پاس سے نہیں دے سکتا. ان کو میں تمہارے حوالے کرنے کا معنی یہ ہوا کہ جو ہے کہ میں ان کا ایمان ان سے چھین لوں. اور اگر ایسا میں کرتا ہوں تو بے شک اللہ تعالیٰ کا غضب سے جو ہے کہ ہم بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہم بچ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کا جب غضب اترے گا تو کون میری مدد کرے گا؟ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو یقین ہے، یہی تو مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر میری مدد کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کریں گے. اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ چھیننے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ میں ان مومنوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اللہ کا جو غضب آئے گا تو کون میری مدد کرے؟ کوئی مدد نہیں کرے گا. میری مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور غضب بھی اللہ ہی کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہیں کہ تم کو کچھ نصیحت تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آگے حضرت نوح علیہ السلام کہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں. ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے، اپنے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں. اپنے لوگوں سے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یعنی کہ وہ قوم کیسی تھی، کہتی تھی، مذاق اڑاتی تھی. ذرا اس کا آپ پکچرائزیشن کریں تو محسوس ہوگا کہ وہ کیسے کہتے ہوگی، واہ بھائی واہ، اللہ کے نبی بنے ہیں، اللہ کے رسول بنے ہیں. دیکھو تو ذرا بدن پہ کپڑے دیکھو کیسے ہیں نبی کے. دیکھو تو بیچارے نے کچھ کھایا ہے بھی کہ نہیں. ارے دیکھو تو یہ تو بیچارہ ایسے ہے، یہ دیکھو یہ بدن پہ ایسے کپڑے پھٹے ہیں اور ایسے چھٹے ہیں. ارے بھائی اللہ نے تمہیں نبی بنایا، رسول بنایا، تو خزانہ کچھ نہیں دیا، مال و دولت نہیں کچھ دیا. ایسے نعوذ باللہ، سبحان اللہ، معاذ اللہ. میں نے ایک بات کو ایسی اس لیے کہی کیونکہ اگر ہم اس طرح سے غور کریں کہ اس زمانے کے جو قوم رہے ہوں گے، جو حضرت نوح علیہ السلام کو انکار کیے، وہ کیسے انکار کر رہے ہوں گے؟ وہ اس طریقے سے انکار کر رہے ہوں گے کہ کیا تمہارے اوپر کوئی خزانہ نہیں اترا؟ تم کیوں بھوکے ہو؟ کیوں تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ تم تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہونا، کیوں نہیں اللہ نے تمہیں خزانے سے نوازا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں. پھر وہ قوم کے لوگ کیا کہتے ہوں گے؟ وہ قوم کے لوگ کہتے ہوں گے کہ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ذرا بتائیے میری بھینس جو ہے وہ بچہ جو دے گی وہ نر دے گی یا مادہ دے گی؟ اچھا میرے فلانے جو ہیں ان کا کیا نام ہے؟ اچھا یہ چیز میں میرا کیا ہے؟ یہ مطلب اس طریقے سے لوگ
होते हैं। उस दौर में भी थे, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी थे, उनके साथ भी इसी तरीके से जो है कि जो मुनकरीन थे इसी तरीके से बरगलाते थे। इसी तरीके से बरगलाते थे। और जो मुसलमान हुए थे, जो मोमिन हुए थे, वो भी बेचारे कमजोर थे, तो उनके ऊपर भी इसी तरीके से जो है कि उनका मजाक उड़ाते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ ऐसे कैसे, ये बताओ ऐसे कैसे, मतलब ऐसी ऐसी वाहियात बातें जो बातों में ये नहीं होता था कि हम ईमान ले आएंगे, ये इन बातों में ये होता था कि मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। जिन्होंने मजाक उड़ाना है उन्होंने जो है कि इस तरीके का बातें करना है, और जो इस तरीके की बातें करेंगे वो मुनकिर ही हैं, वो कभी जो है कि ईमान लाने वाले नहीं हो सकते। ईमान लाने वाले तो वो होते हैं कि जो बस अपने दिल और अपने दिमाग और अपने अकल से एक बार बस सोच लेते हैं कि ये बात, ये हक है, ये सच है, ये अल्लाह, बेशक ये जो है कि अल्लाह की तरफ से है, और वो ईमान लिया है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो है कि अबू जहल दौड़ते हुए आए, कहा कि सुनो 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 सुनो, अरे देखो तुम्हारा दोस्त क्या कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि एक रात में जो है कि वो शाम गया, बैतुल मुक़द्दस गया, वो जो है कि बैतुल मुक़द्दस गया, और बैतुल मुक़द्दस से फिर वो जो है कि हिजरत कर करके अर्श पर गया, और अर्श से वापस आ गया, और बैतुल मुक़द्दस होते हुए मक्का में आ गया, और अभी रात गुजरी भी नहीं। बताओ भला ऐसा हो सकता है? यहां से बैतुल मुक़द्दस का 6 महीने का रास्ता, और वो कहता है कि वो जो है कि बस रात की कुछ बात थे कि उसमें जो है कि वो बैतुल मुक़द्दस गया, सैर पे गया, और वहां से हिजरत कर करके 7वां आसमान क्रॉस कर करके अर्श पे गया, और अल्लाह से मुलाकात हुई, और वापस आया, और जो है कि फिर वो, और अभी रात ढली भी नहीं थी। देखो देखो देखो, वो अबू जहल मजाक उड़ाए ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हें ये बात किसने कही? तो अबू जहल मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे देखो तुम्हारा वही दोस्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, है ना, वो तो मजाक उड़ाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान देखिए, वो कहते कि अच्छा हुजूर ने कहा कि ये बात सच है, हुजूर ने कहा कि ये बात सच है, हो सकता है। अबू जहल जो जाहिल था उसको ये बात समझ में नहीं आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात समझ में आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जिस नबी के पास अल्लाह की वही आती हो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हो, और वो कब आ गए, कितनी बार आए और गए, और जो ये हो सकता है उनके लिए क्या मुश्किल है? वो हमारे हुजूर को लेके बैतुल मुक़द्दस जो है कि लेके जा नहीं सकते, वो अपने साथ अर्श पे लेके नहीं जा सकते, क्या मुश्किल है? कौन सा जो है कि ये बात जो है कि नामुमकिन वाली बात है? हाँ, जो जिब्राइल हर किसी भी पल किसी भी वक्त जो है कि हमारे हुजूर के पास आ रहा है और जा रहा है, वो हुजूर को अपने साथ ले भी जा सकता है, मुमकिन है बिल्कुल। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मानी। तो ठीक उसी तरीके से जो है ना कि यहाँ पर भी जो है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने भी खूब मजाक उड़ाते थे, और तशद्दुद भी करते थे, उनके ऊपर जो है जुल्म भी करते थे, ठीक है ना। तो और ये कहते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई खजाना नहीं उतरा। अच्छा बड़े नबी हो तो बताओ फलाना चीज कहाँ रखी है, फलाने का क्या नाम है। और भैंस जानवर तक जो है कि प्रेग्नेंट होते थे तो उसके डिलीवरी के बारे में पूछते थे कि वो नर होगा कि मादा होगा, लाइक दैट। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, सुनो मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं यह कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, ना मेरा यह कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं उन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा ही नहीं, यानी कि बेशक अल्लाह ताला उन्हें अपनी नेमत देगा। इन लोगों को देगा जिन लोगों को तुम जो है कि बुरी निगाह से देख रहे हो, जिल्लत की निगाह से देख रहे हो, यानी कि वो लोग जो ईमान लिए हैं, जो मुसलमान हो गए, जो तौहीद की दावत को कबूल कर लिए, जो वाहिद एक अल्लाह की परस्तिश करने लगे हैं और अल्लाह ही की जो है कि सजदा कर रहे हैं और रुकू कर रहे हैं। भले तुम्हारी निगाह में जो है कि वो जो है कि कमज़ोर हैं, भले तुम उनको जलील कर रहे हो, लेकिन अल्लाह उनको नेमत देगा। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह उनको नेमत नहीं देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है ना। उनके दिल में जो है
اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، یعنی کہ ان کے دلوں میں جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اللہ دلوں کا راز جاننے والا کون ہے؟ صرف واحد اللہ ہے، اور کوئی طاقت نہیں، اور کوئی طاقت نہیں جو دلوں کے راز کو جان جائے، ہاں سوائے ان کے جن کو اللہ نے اپنے حکم سے وہ طاقت دی، سوائے ان کو جنہیں اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے انہیں بتایا۔ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں جو ہے کہ ہم نے جاننا اور سمجھنا لازمی ہے کہ علم کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہہ دیا صاف صاف کہ جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی کہ جو ایمان لیا ہے ان کے دل میں کیا ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا، اور اگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نعوذ باللہ، اگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ ہاں اس کے دل میں کیا چل رہا ہے میں جانتا ہوں، اگر میں یہ تمام چیزیں یا ایسی باتیں کروں، یا پھر میں ان مومنوں کو تمہارے حوالے کر دوں، یا پھر جو ہے کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں، تو میرا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے گا، ہے نا۔ آگے دیکھتے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں ہے۔ اب دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا، جتنے منکرین ہیں نا، جتنے منکرین ہیں اور جتنے بھی جو ہے نا بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہیں نا، اور جتنے بھی جو ہے نا جن کو اپنے اوپر بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ گمان ہے نا، وہ لوگ ایسا بات بولتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی بولتے ہیں، ہے نا، اس زمانے میں بھی بولتے تھے، حضور کے زمانے میں بھی بولے ہیں۔ تو وہ کیا بولے، وہ منکرین کیا بولے، وہ کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جس عذاب کے بارے میں ہمیں ڈرا رہے ہو نا، تم جس عذاب کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہو نا، تو ٹھیک ہے وہی عذاب لے آؤ، دیکھیں کیسا عذاب آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جو منکرین جو تھے، منافق اور مشرکین تھے، وہ بھی یہی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جس عذاب کے بارے میں بول رہے ہیں لا کے دکھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو منکرین تھے، جو منکر ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا اچھا ٹھیک ہے لا کے دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرعون بولا کہ اچھا ٹھیک ہے لا کے دکھاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم سے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے بھی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لا کے دکھاؤ۔ تو اب جب اللہ کا عذاب تمام پر آیا تو یہ سبق پھر بنا حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم نے بھی ایسا کہا، لیکن وہ جو ہے کہ اس سمجھداری کو انہوں نے اپنایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس شہر میں اس بستی سے اگر چلے گئے تب ان کے بات سچی ہے، عذاب آ کے رہے گا۔ وہ جو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے کہ ان کو دیکھتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کہ چلے گئے بستی سے، تو انہوں نے اتنا توبہ استغفار کیا، یعنی کہ ان کو اس بات پہ یقین ہو گیا، کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ایسے ہی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کو جو بات بولنی تھی، جو بھی کہنا تھا، چلو تم نے بہت کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے چلو تم اللہ کا عذاب لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں ہے، ان کے قوم نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب بھی بے شک آئے گا، لیکن وہ اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اور اللہ جب چاہے گا تب آئے گا، ہمارے کہنے سے تو نہیں آئے گا، تبھی ہمارے کہنے سے تو نہیں ہے۔ عذاب اتارنے والا بھی اللہ ہی ہے، رحمت عطا فرمانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو تم جس عذاب کی بات ہم سے کر رہے ہو وہ بھی اللہ ہی لائے گا، اور جس چیز کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اور اس میں جو رحمت ہے یہ بھی اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی نے مجھے یہ کہا کہ میں تم سے یہ بات کہہ دوں۔ جب ان کے قوم نے عذاب کے لیے چیلنج کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ بھی جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اور وہ جب چاہے گا تبھی آئے گا، وہی لائے گا۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، یعنی کہ اگر وہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، یعنی کہ اس وقت اگر ہم چاہیں کہ تم بچ جاؤ اس عذاب سے تو تم نہیں بچ سکتے، اگر ہم چاہیں کہ اس عذاب سے تم بچ جاؤ تو نہیں بچ سکتے، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی،
گویا میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا، بشرطیکہ کیا اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بار فیصلہ کر دیا، پلان کر دیا کہ یہ شخص جو ہے اس قدر گمراہ ہے، اس قدر اس کے اندر جو ہے کہ دماغ میں اور دل و دماغ میں گندگی ہے کہ یہ شخص جو ہے کہ اب ایمان لانے والا نہیں، یہ شخص جو ہے کہ کسی بھی طرح کا اس کو بات بتائی جائے، کسی بھی طرح سے اس کو سمجھایا جائے، کسی بھی طرح کا اس کو دلیل دیا جائے، کسی بھی طرح کا اس کو جو ہے کہ حقیقت جو آنے والی ہے، جو عذاب آنے والا ہے اس کے بارے میں بتا دیا جائے، تب بھی اس کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کہ لاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوچ سمجھ کر کو بند کر دیتا ہے، وہ نہیں سوچ سمجھ سکتا۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ انگلی اٹھانے سے پہلے ایک بار وہ اپنے دل کو، اپنے آپ کو، اپنے علم کو، اپنے عقل کو توڑ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم، عقل اور دماغ کو بند کر دیا ہے، لاک کر دیا ہے، سیل کر دیا ہے، مہر لگا دیا ہے کہ اسے اب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گویا میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا چاہ رہے تھے؟ یہی نہیں چاہ رہے تھے کہ انہیں میں عذاب سے بچا لوں، انہیں میں جہنم سے بچا لوں، انہیں میں جہنم سے بچا لوں، اور یہی توحید، یہی دعوت، یہی جو ہے کہ حق جو ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا اپنے قوم کو، اور یہی توحید اور یہی دعوت تمام انبیاء کرام جتنے بھی نبی ہیں سبھی نے یہی چیز دی، الگ الگ وقتوں میں، الگ الگ حالات میں اپنی قوم کو انہوں نے یہی دعوت دی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو نہ ماننے کو تیار، جو ہے کہ مذاق اڑانا اور تمام طرح کا جو ہے کہ اوور کر دینا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی بھی بندہ اس کا کتنا بھی خیر خواہی چاہے، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اور خود جو ہے کہ کنویں میں گرنا چاہے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اسے صرف سمجھائے گا نا کہ بیٹا جو ہے کہ مت کودو، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، آگ کے قریب بچ جاؤ، بجلی سے نہ کھیلو، کرنٹ لگ جائے گا، سمجھائے گا نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ گیا ویسے ہی کرتا رہا، ویسے ہی کرتا رہا، تو کیا ہوگا؟ پھر تو وہی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو حق بات بتائی جائے تو اس کو لاکھ موقع دیا جائے، لاکھ طریقے کا دلیل اور دلائل دیا جائے، اس کے تمام جو ہے کہ اس کو نصیحتیں دیا جائے، ان کو جو ہے کہ عبرت کی باتیں بتائی جائیں، ان کے آگے پیچھے جو ہو رہے ہیں جو ہے کہ تمام جو واقعات ہیں ان کو دلیل دے کر بتایا جائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ سمجھے تو ہم اس کے دل و دماغ پہ مہر لگا دیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں کہ اب اس کا تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پھر جب تک جیئیں گے، جو بھی موقع ملا ہے ان کے لائف میں، اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت دیا وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، پھر جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی، جب رسی کھچا جائے گی تو پھر بس ختم، ٹائم پھر بہرحال۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں میرے خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گویا میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطیکہ کیا اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے۔ اب دیکھیں ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم نے تو تم کو جتنا بتانا تھا ہم نے بتا دیا، فائنلی میں ایک بار پھر سے کہہ دے رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ واحد اللہ وہی جو ہے کہ تمہارا پروردگار ہے، ہمارا اور تمہارا واحد وہی خدا ہے، اور ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی دیکھو تمہارا واحد پروردگار اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور ہمیں واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی کہ وہ تمام منکرین جو کہتے ہیں اس وقت اس اپنے دور کے نبی سے، اللہ کے رسول سے کہ تم نے خود سے گڑھ لیا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ جو کچھ کہہ رہے ہو تم نے خود سے گڑھ لیا، تم اپنے من کی باتیں کر رہے ہو، تم تو ایسے ہو ویسے ہو۔ اسی طریقے کی باتیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی گئی، جو مشرک تھے، جو منکرین تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے جو ہے کہ کلام اپنے من سے کر لیا، تو اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اگر ایسا کلام لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ، 3 سورے بھی لا کے دکھا دو، چلو جس کی تمہیں مدد لینی ہے لے لو۔ اسی طریقے سے وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی یہی کہا کہ تم نے جو ہے کہ اسے اپنے من سے گڑھ لیا۔
تو اللہ نے کہا کہ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر، یعنی کہ سوری حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جواب دیا کہ اگر میں نے اپنے من سے گڑھا ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کا گناہ جو ہوگا وہ مجھ پر ہوگا، اور جو کچھ بھی تم کچھ کر رہے ہو وہ اس کا گناہ تمہارے اوپر، میں اس سے بری ہوتا ہوں، کیونکہ میرا کام بتانا تھا، ہم نے بتا دیا، سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ اوکے آگے حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تک جو ہے دعوت دی، 900 سال تک، ان کی عمر تقریباً 950 سال سے اوپر بہرحال اللہ معلوم، تو 900 سال تک جو کہ انہوں نے یہ توحید کی دعوت دی۔ اب کیا ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دم، کہتے ہیں نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، آخر میں کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کے حوالے ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک جب توحید کی دعوت دیتے رہے اور ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا، ان کے اوپر تشدد بھی کیے۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر تو ظلم ایسا ہوتا تھا کہ لوگ انہیں، اللہ معاف کرے، کہ انہیں لوگ اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور پھر جب ہوش آتا تھا تو پھر وہ مارنے لگتے تھے۔ اتنا ظلم ان کے اوپر، اس طریقے کا جو ہے کہ مذاق، اس طریقے کا جو ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کہ ذلت، اس طریقے سے ان کو ذلیل کرنا، کہ بتائیے وہ جو ہے کہ ہم اور آپ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، جنہوں نے برداشت کیا، اور کیوں برداشت کیا؟ صرف اس لیے کہ ان کی امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ظلم ہوا جو ہے کہ بتا ہی نہیں جا سکتا۔ ان کے ساتھ بھی جس طریقے کا مذاق کیا گیا، ان کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ کھلواڑ کیا گیا، معاذ اللہ، نہیں پوری طرح سے بیان کیا جا سکتی۔ تو ہم اور آپ خالی زبانی بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، نہ آپ کے سننے میں وہ بات کی احساس ہوگا، نہ میرے بولنے میں شاید وہ بات کی فیلنگ ہم ڈیولپ کر پائیں گے۔ ہاں اگر تھوڑا سا غور اور فکر کریں گے کہ کیا عالم رہا ہوگا تو ہم کو احساس ہوگا۔ اب ایسے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم کو اگر لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے خود سے ڈال لی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا گناہ میرے ساتھ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کا گناہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ایک بار پھر میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا تمہارا پروردگار ایک ہے، واحد اللہ ہے، اور اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ آگے نوح کی طرف وحی بھیجی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا وحی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے۔ نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیرے قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے نوح، تم نے جتنی توحید، جتنی تمہیں دعوت، جتنی تمہیں نصیحت، جتنا تمہیں سمجھانا تھا تمہیں سمجھا دیا، تم نے انہیں سمجھا دیا، اچھی طرح سے بتا دیا، اچھی طرح سے کہہ دیا، ہے نا۔ اب جو ہے کہ یہ سمجھ لو کہ اب ان کے اوپر سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اب جو ان کے ساتھ ہوگا اس پہ آپ غم نہ کیجیے گا، اور اس پہ نہ کہیے کہ ہائے میری امت، ہائے میرے قوم، ہائے میرے لوگ، مت کیے گا، ہے نا۔ نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیرے قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اب ان کے دلوں کو لاک کر دیا، ان کے علم اور عقل کو لاک کر دیا، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جو ان کے ساتھ جو ہوگا تو اس کے اوپر تم غمگین مت ہونا، اور ایک کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے وحی سے تیار کر، ہے نا۔ اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہ بات بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے آپ کہہ دیجیے کہ جو ایمان لانا تھا، جنہوں نے ایمان لیا، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، ہے نا۔ اب ان کا جو ہوگا سو ہوگا، آپ اس پر غم مت کیجیے گا۔ اب آپ ایک کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے بنائیے، یعنی آپ ایک کشتی بنائیے ہمارے، اور ایک کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے وحی سے تیار کر، ہے نا۔ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر،
ہے نا, وہ پانی میں ڈوب دیے جانے والے ہیں, ہے نا, ڈبا دیے جانے والے. یعنی کہ یہاں پر وہی آ گئی کہ اب جو ہے کہ آپ ایک کشتی تیار کر لیجیے, ہے نا, اور جو ہے کہ جس طریقے سے ہم بتاتے جاتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک کشتی تیار کر لیجیے, ہے نا, اور اس میں جو ایمان لا چکے ہیں اس پر سوار ہوں گے, آپ سوار ہوں گے, ہے نا, اور تمام چرندے پرندے جوڑے ان پر ایک سوار کر لیجیے, ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ اب ایمان نہیں, اب تک ایمان نہیں لائے, وہ اب ایمان نہیں لائیں گے, وہ سب کے سب پانی میں ڈوب جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے کہ بھائی طوفانی نوح کا ذکر ہے نا. انشاءاللہ تعالی آگے ہم لوگ باتیں کریں گے. وقت کافی زیادہ ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, میں کیا کروں, بولتا ہوں پڑھتا ہوں تو بس. بہرحال آپ سب معاف کریں گے, اور تھوڑا سا اپنے وقت میں تھوڑا سا وقت دیجیے تاکہ اس پر غور و فکر ہم سب مل کر کے کریں, اور اگر پسند آئے تو اوروں کو بھی اس سے شیئر کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا اس کا اجر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.